السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل لا عوامی۔ ناظرین، اسلام آباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے نئی لسٹ کے بننے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک خبری نے یہ اطلاع دی ہے کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر جو ہے ایک نئی لسٹ جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے حوالے سے ترتیب دی جا رہی ہے، اور اس میں سینیارٹی کے لحاظ سے جو ہے یہ لسٹ بننے جا رہی ہے، یعنی کون سا پی ایس پی افسر کس صوبے میں کتنے عرصے سے تعینات ہے۔ جو زیادہ عرصے سے وہاں پر تعینات ہے اس کا نام جو ہے پہلے فیز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ سندھ سے جو پہلے 5 ڈی آئی جیز کا جو نوٹیفیکیشن کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا، جن کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے، جس میں جو ہے وہ ڈی آئی جی قمر زمان اور ڈی آئی جی سکھر جو ہے فدا مستوئی، اس طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی منیر احمد شیخ جونیئر اور ڈی آئی جی جو ہے وہ عرفان بلوچ اور ٹریفک کے ڈی آئی جی اقبال دارا کے نام شامل تھے۔ اب اس لسٹ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے مطابق جو نئی لسٹ بننے جا رہی ہے، اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ اس میں سر فہرست نام جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد کا نام آ رہا ہے، جو پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو ہے وہ ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ عبداللہ شیخ کا نام آ رہا ہے، جو پچھلے 18 سالوں سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نام آ رہا ہے جناب ذوالفقار مہر کا، اور ثاقب میمن کا نام اس کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نعمان صدیقی کا نام آ رہا ہے۔ یعنی یہ 5-6 جو افسران ہیں جو کہ پچھلے 20 اور 18-17 سالوں سے جو ہے وہ سندھ میں مسلسل اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کا نام جو ہے پہلی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے خبری کا، کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے کہ اس سے قبل کہ خود ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جاری کر دی جائے، اس سے قبل ہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ہے اپنی جو ہے وہ اس لسٹ میں جو ہے تبدیلی پر نہ صرف غور کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کو ترتیب بھی دے رہے ہیں، اور کورٹ کے مانگنے سے پہلے ہی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لسٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں ان کا قصور کم اور خود جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا قصور زیادہ ہے، کہ اس لیے کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے ہی یہ لسٹ آئی تھی، جو کہ بعد میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، جس میں 5 ڈی آئی جیز کا ٹرانسفر سندھ سے جو ہے ایف آئی اے اور پنجاب میں کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب جب معاملہ کورٹ چلا گیا ہے تو اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اب جو ہے وہ بالکل ایک صحیح سینیارٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک نئی فہرست جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے کورٹ کے کسی بھی ڈائریکشن سے پہلے ہی یہ فہرست جو ہے وہ سرکولیٹ کر دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ اینٹی کرپشن کے جو ڈائریکٹر ہیں کراچی کے عثمان غنی صدیقی کی خدمات جو ہے بلوچستان پولیس نے سندھ پولیس سے مانگ لی ہے، اور اس سلسلے میں باضابطہ جو ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ وفاق کو موو کر دیا گیا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ آئندہ چند روز میں جو ہے ان کا باضابطہ سندھ پولیس سے بلوچستان پولیس میں جو ہے ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ عثمان غنی صدیقی جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے کی جانے والی انتقامی کارروائیوں سے
خود کو بچانے کے لیے ہی کر رہے ہیں کہ ان کے قریبی رفقا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی 2 بار جو ہے پرموشن بورڈ میں جو ہے ان کے پرموشن میں جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے بلا وجہ کے اعتراضات لگا کر ان کے پرموشن کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور انہیں ڈر ہے کہ اب جون میں جو پرموشن بورڈ ہونے والا ہے، کہیں اگر یہی مشتاق مہر سندھ پولیس کے آئی جی رہتے ہیں تو انہیں دوبارہ جو ہے پرموشن بورڈ میں جو ہے ان کی بلا وجہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کا ڈیو پرموشن جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بلوچستان حکومت کے ذریعے جو ہے اپنے ٹرانسفر کروانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک میری التجا ہے، ایک درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کرتا درتاؤں سے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سپیریئر پولیس یعنی پی ایس پی افسران میں کرپشن کا ریشو کم سے کم ہو اور ان میں لاقانونیت نہ ہو، تو خدا را انہیں انڈر ٹریننگ جو ہے ان پی ایس پی افسروں کو سندھ پولیس میں نہ بھیجا جائے۔ سندھ پولیس میں انہی پی ایس پی افسروں کو بھیجا جائے، یا تو جو گریڈ 18 میں پرموٹ ہو چکے ہوں یا گریڈ 19 میں ہوں، انہیں جو ہے وہ سندھ پولیس میں بھیجا جائے۔ یہ جو آپ لوگ جو ہے گریڈ یعنی کہ ابھی وہ نئے اپنے اکیڈمی سے باہر نکل کے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں نہ آؤ دیکھتے ہو نہ تاؤ دیکھتے ہو، بالکل بغیر کسی سوچے سمجھے انہیں جو ہے سندھ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور سندھ پولیس میں آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس طرح سے یہاں رچ بس جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کام کے نہیں رہتے ہیں۔ انہیں پولیس کا کوئی اور بنیادی کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ان کو ہیرا پھیری اور کرپشن کے تمام داؤ پیچ وہ سیکھ جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں ٹرانسفر کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر اسی طریقے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے ان کی بے جا مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو نیا اے ایس پی آتا ہے سندھ پولیس میں ایز اے انڈر ٹریننگ، تو اس کے بعد اس کے قدم اتنے جم جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کے ذہن میں ایک ہی بات وہ یہ شعر گنگنا رہا ہوتا ہے کہ یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے اور یہی سنانے کو جی چاہتا ہے کہ سندھ پولیس جاؤں پلٹ کر نہ آؤں اور وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ یہی حال ہے کہ جو بھی پچھلے 18 سالوں سے 17 سالوں سے جو بھی یہاں اے ایس پی آئے ہیں انڈر ٹریننگ، اس کے بعد وہ کبھی بھی یہاں سے دوبارہ ان کا جانے کو من نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر ایسے پی ایس پی افسران ہیں جو کہ اے ایس پی آئے تھے، جو کہ اب ڈی آئی جی پرموٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے پرموشن کے ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ انہی کے ساتھ جو دوسرے جو اے ایس پی بھرتی ہوئے تھے وہ تو اپنی ایک کوٹی تک بنوانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جو غلطی سے سندھ پولیس میں آ گئے تو جو اس وقت سندھ پولیس میں ہیں، تو مری میں 1 نہیں 2 نہیں 3 ہوٹلوں کے مالک ہیں۔ ان کے کراچی میں بھی کروڑوں کے بنگلے ہیں، اسلام آباد میں بھی بنگلے ہیں، اور خود جہاں کے رہنے والے وہاں بھی انہوں نے بنگلے خرید لیے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو ہے سندھ پولیس کا کرشمہ ہے کہ سندھ پولیس میں اتنی پیدا ہے کہ یہاں جس کے بھی قدم ایک بار پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا دوبارہ جانے کو من نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ روٹیشن پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سب سے زیادہ جو مزاحمت ہوتی ہے وہ خود سندھ پولیس کے پی ایس پی افسروں کو یہاں سے نکالنے میں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے یہاں سے برضا خوشی جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار جو روٹیشن پالیسی کے تحت جو اتنی مزاحمت ہو رہی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکٹری کو یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ خدا را آئندہ جو ہے وہ کسی انڈر ٹریننگ اے ایس پی کو سندھ پولیس میں ٹرانسفر کرنے کی غلطی نہ کریں۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے رہیں گے تو ان کا کیریئر بھی تباہ ہوگا، اور وہ باقی پولیس کے ملک کے دوسرے صوبہ کے پولیس کے لیے وہ ناکارہ ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، انہیں صرف روکڑے گننے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پولیس کا جو یہ سیکیورٹی زون ہے یہ ایک طریقے سے کالا پانی سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو
ایس ایس یو میں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہی افسروں میں سے کوئی 474 پولیس والوں نے جو ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر جو ہے اس ایس ایس یو سے کروا دیا تھا، جس سے وہ حرف عام میں جو ہے کالا پانی کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ کالا پانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایس ایس یو کے اندر جو ہے مراعات بھی ہے اور الاؤنسز بھی، اور ان کی تنخواہیں جو ہے پاکستان کے دوسرے جتنے بھی پولیس ہیں ان سے کہیں گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جتنی زیادہ تنخواہیں ان کو وہاں ملتی ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، وہ سب کے سب الاؤنسز خود ایس ایس یو کے اپنے بنائے گئے قوانین کے نتیجے میں ان سے چھن لیے جاتے ہیں۔ ایک طریقے سے قانون کے ذریعے ڈاکہ ان الاؤنسز پر پڑتا ہے کہ اگر آپ نے 5 منٹ تاخیر سے آتے ہیں تو وہ آپ کو 1000 روپے جرمانہ، رینک کے حساب سے سپاہی ہے تو 1000 ہے، اور اے ایس آئی ہے تو 2000 ہے، سب انسپکٹر ہے تو 3000 ہے، 4000 سرا ڈی ایس پی کو 5000 روپیہ اس کو فائن ہوتا ہے۔ یہ ایک گورکھ دندہ جو ہے وہ ایس ایس یو میں اس وقت چل رہا ہے، اور بالکل ایس ایس یو کے ملازمین کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا تھا جیسے کوئی اسٹیل مل کے ملازم ہیں یا کسی فیکٹری کے ملازم ہیں، کہ وہ وقت پر آئیں گے اور ان کا کارڈ باقاعدہ صرف ہوگا کہ یہ کارڈ انہوں نے یہاں استعمال کیا اور یہ اتنے بجے آئے ہیں۔ کوئی 5-7 منٹ لیٹ آتا ہے تو وہ 1000 روپے کا فائن ہو۔ اس حوالے سے جو ہے وہ سب کے سب اسے کالا پانی کا نام دیتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے یہاں سے بھاگنے کے لیے رشوت تک دیتا ہے کہ اپنی ٹرانسفر کرا دے یا اپنا اثر استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 474 پولیس اہلکاروں نے جو ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو ہے اس وقت کے جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے امین یوسف زئی کے ذریعے یہ ٹرانسفر اپنے کروائے تھے، اور ان ٹرانسفر آرڈر پر جو ہے ڈی آئی جی ایس ایس یو جو تھے انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ ان کا جو ایک اکاؤنٹنٹ ہے مسٹر فاروق، اور دوسرے جو سب انسپکٹر نسیم، وہ تیسرے جو سب سے بڑے جو روئے رواں ہیں وہاں کے ایس ایس یو کے، جسے حرف عام میں پیر جی کا نام کہا جاتا ہے، پیر جی کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا۔ تو پولیس کا سپاہی جو اپنا ٹرانسفر کہیں سے بھی کروا دے وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں جا سکتا جب تک کہ پیر جی جو ہے اس کے جانے کی پرمیشن نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ 1.5 سال سے جو آرڈر ہوئے تھے اس آرڈر پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور سونے پہ سہاگا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بجائے کہ جس افسر نے ان کے ایڈمن کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہ کر کے ان کے رٹ کو ایک طریقے سے چیلنج کر دیا تھا، اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہی کے مشورے پر جو ہے وہ 474 پولیس والوں کے جو احکامات تھے ٹرانسفر کے اس کو یک جنبش ایک ہی قلم سے جو ہے اس آرڈر کو انہوں نے کینسل کر دیا، یعنی کہ وہ اب مزید اپنی سروسز جو ہے اسی کالا پانی میں اسی قوانین کے تحت جو ہے مزید وہاں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ حال ہو گیا، یعنی کہ ایک میمن نے دوسرے میمن کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کو فیور دی۔ یہ ہوا ایس ایس یو کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو ملازمین تھے جنہوں نے روتے ہوئے اپنے پیسے خرچ کر کے اور اپنے سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر جو ہے 1.5-2 سالوں کے درمیان کروایا تھا، وہ بالآخر ان کا وہ ہر بار ناکام ہوا اور وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اور اب انہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے اس موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے جو ہے ایس ایس یو یعنی بقول ان کے اس کالا پانی سے نہیں نکال سکے گی۔ ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ آفس سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ جو ہے وہ پولیس کے محکمے میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ تمام کلیریکل کام جو ہے اس کی نگرانی یا اس کی سپرویژن یا اس کی سربراہی جو ہے وہ آفس سپرنٹینڈنٹ کرتے ہیں۔ آفس سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ جو ہے یہ پہلے گریڈ 16 کی ہوا کرتی تھی، لیکن 1 جنوری 2015 کو جو ہے اس پوسٹ کو اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے اپ گریڈ کر کے اسے گریڈ 17 میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب 17 گریڈ کے بعد جو 18 میں جو پرموشن ہے اس کو جو ہے
ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قانون اور قاعدے کے تحت ڈیل کرتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہوم سیکرٹری ہے عثمان چاچڑ، جو خود روٹیشن پالیسی کے زد میں اس وقت آ چکے ہیں، اور ان کا نام بھی اس لیٹر میں شامل تھا جو کہ 1 مارچ کو وفاق سے سندھ حکومت کو موصول ہوا تھا، جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، ہوم سیکرٹری سندھ اور خود کمشنر کراچی کی خدمات جو ہے وفاق نے مانگی تھی۔ اب ان کا ایک سیکشن افسر ہیں فتح علی رحیمو، جو کہ پولیس کے محکمے کو ڈیل کرتا ہے، اس کی یعنی کہ اس وقت انتہا یہ ہو گئی ہے کہ انہیں جو ہے محض رشوت نہ ملنے کی وجہ سے پچھلے 10 سالوں سے جو ہے وہ کسی آفس سپرنٹنڈنٹ کا پرموشن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جو ریٹائر ہو گئے ان کی سیٹیں خالی ہیں، اور ان خالی سیٹوں پر جو ہے گریڈ 14 کے جو کلرک ہیں وہ اس وقت ایز اے آفس سپرنٹنڈنٹ کام کرنے پر مجبور ہیں، جس میں صبور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ 2 میں ایز اے آفس سپرنٹنڈنٹ کام کر رہا ہے، اور خود سلیم تنوری جو ہے وہ 3 میں جو ہے ایز اے آفس سپرنٹنڈنٹ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ سندھ پولیس کے اندر جو ہے آفس سپرنٹنڈنٹ کی جو قلت پیدا ہو گئی، آفس سپرنٹنڈنٹ خود ریٹائر ہو گئے، آگے نئے کوئی پرموٹ ہو نہیں رہا ہے، تو اب پرموشن ان کا رشوت نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ فتح علی رحیمو نے جو ہے وہ روک رکھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آخری جو کیا نام ہے ڈی پی سی ہوئی تھی آج سے کوئی 11 سال پہلے 2011 میں، اس میں جو ہے صرف اور صرف 3 خوش نصیب جو ہیں وہ یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس میں جو ہے وہ سید علی حیدر ہیں، علی اظہر کلوڑ ہیں اور محمد افضل کے نام شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک لسٹ بھیجی تھی، سینیارٹی کی لسٹ انہوں نے بھجوائی تھی، آئی جی آفس نے پروویژنل سینیارٹی لسٹ بھجوائی تھی آفس سپرنٹنڈنٹ کی۔ یہ ان کا جو لیٹر نمبر ہے یہ ہے 3424 کے نام سے ہے، /E3 ہے، اور کیا نام ہے MS 2020 ڈیٹڈ جو ہے 27/2/2020 کو یہ لیٹر یہاں سے سندھ پولیس کے آفس سپرنٹنڈنٹ کے حوالے سے بھجوایا جاتا ہے اس کو۔ وہ لسٹ جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈی پی سی کے لیے جو ہے وہ اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ والے، لیکن وہی بدماشی کے جو وہاں کا جو سیکشن افسر ہے فتح علی رحیمو، انہوں نے محض ان کی جیبیں گرم نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے 13 مہینے تک جو ہے اس سینیارٹی لسٹ کو وہ دبا کے بیٹھے رہے، اور اس پر کوئی انہوں نے کام نہیں کیا۔ یعنی کہ آفس سپرنٹنڈنٹ بیچارے امید پہ تھے کہ اب ڈی پی سی ہوگی، اب ان کو اگلا گریڈ ملے گا، لیکن وہ چونکہ ان کی کسی نے اس کو رشوت نہیں دی، لہٰذا وہ جو ہے انہوں نے اس لسٹ کو دبا کے رکھا اور کسی کو اس میں کچھ بھی پرموٹ نہیں کیا۔ بعد میں انہوں نے جو ہے وہ رضوان احمد جو آفس سپرنٹنڈنٹ سی پی او کو ان کو انہوں نے پھر ایک لیٹر بھجوایا کہ بھئی ہمیں جو ہے فریش جو ہے لسٹ بھجوا دی جائے آفس سپرنٹنڈنٹ کی، تاکہ ہم انہیں جو ہے ڈی پی سی میں پرموٹ کرے۔ فریش لسٹ منگوانے کا مقصد کہ ان میں کوئی ان کا کوئی گاہک مل جائے، کوئی ایسا آفس سپرنٹنڈنٹ مل جائے کہ جو انہیں پیسے دے تاکہ وہ انہیں ڈی پی سی میں پرموٹ کر سکے، اس لیے انہوں نے جو ہے ایک فریش لسٹ جو ہے وہ منگوا لی۔ جو نئی لسٹ انہوں نے بھجوائی ہے اس کے مطابق 2643-46/E3 MS 2021 ڈیٹڈ جو ہے 25/2/2021، اس کو یہ انہوں نے لسٹ بھجوائی تھی۔ اس کو بھی گزرے ہوئے بھجوائے ہوئے 1.5 مہینے سے زائد عرصہ ہوا، لیکن اس پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ بہت سارے جو او ایس ہیں وہ امید لے کے بیٹھے ہیں کہ ان کا پرموشن ہوگا، لیکن ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ ایک جو اس میں او ایس ہے اعجاز احمد ول محمد داود کیلبو، یہ جو ہے آر پی او حیدرآباد آفس میں ہوتے ہیں، اور محمد زاہد جو سی پی او میں ہوتے ہیں، اور علی عادل مرزا اور نور محمد سومرو یہ سروس سے آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فتح علی رحیمو پر آتی ہے۔ اگر ابھی بھی یہ جو لسٹ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا تو 1 مہینے کے اندر جو باقی جو آفس سپرنٹنڈنٹ ہیں وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جن میں آجی علی احمد ملا ہے، عبد الوحید ہے، محمد ایوب چانڈیو ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مقبول الہی ہے، مختار حسین ہے، اور سید محمد حسن جعفری۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ 1 مہینے میں ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ ان تمام کی ریٹائرمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور پر نہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان پر عائد ہوگی، فتح علی رحیمو پر، کیونکہ یہ ان کے ریٹائرمنٹ کے ذمہ دار ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ جب اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ تھے تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے نمبر جو اس کا ہے 4883/E4 بتاریخ جو ہے 2 فروری 2018 کو انہوں نے جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لیٹر بھجوایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا آفس سپرنٹنڈنٹ کی اور پرائیویٹ سیکرٹریز کی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کوئی پروموشن نہیں ہو سکا ہے، لہٰذا انہیں اگلے عہدے پر ترقی دی جائے جن کی سروسز جو ہے 5 سال ہو چکی ہے، لیکن اس لیٹر کو بھی جو ہے وہ دبا دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ لیٹر جو ہے دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی یا کہ راکھ بن کر جو ہے زمین پر بکھر گئی۔ اس کا علم سوائے جو ہے وہ فتح علی رحیمی کے اور کسی کو بھی نہیں، اور تمام کے تمام جو آفس سپرنٹنڈنٹ تھے وہ پرموشن کا خواب لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے جو نکمے ہیں جو کہ ابھی گریڈ 14 میں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ آفس سپرنٹنڈنٹ کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، جس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں خود یہ فتح علی رحیمی ہے۔ ناظرین، سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سفر اسی لیے جاری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک اطلاع اور ملی ہے نیب کراچی سے۔ نیب کراچی نے جو ہے علی احمد اور ان کے بھائی نور خان کی تحریری شکایت پر فشنگ ہیون نامی ایک کمپنی کے جو مالک ہیں اعجاز کھوکر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اعجاز کھوکر پر جو ہے بہت سارے لوگوں سے اس کمپنی کے نام پر، انویسٹمنٹ کے نام پر جو ہے وہ کروڑ روپے جو ہے ہڑپ کرنے کا الزام ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے ان کے خلاف FIA میں بھی ایک تحقیقات چل رہی ہے، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں جو ہے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو تھے FIA کے اینٹی کرپشن کے اطہر وعید نے جو اس کی انکوائری کی، اور انہوں نے جو اپنی ایک رپورٹ بنائی تھی، اپنی اس رپورٹ میں انہوں نے جو ہے FIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر فیض اللہ کوریجو پر جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے اس ملزموں یعنی ان ملزمان کی ایک طریقے سے سرپرستی یا انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اپنی اس رپورٹ میں انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس میں جو ملزم ہیں ان کی اہلیہ سے جو ہے فیض اللہ کوریجو کے دوستانہ مراسم ہیں، اور اسی دوستانہ مراسم کے نتیجے میں جو ہے وہ فیض اللہ کوریجو کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک انسپکٹر نعیم آوان جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یعنی جو بھی لوگ جو ہے اعجاز کھوکر کے ہاتھوں لٹے تھے، وہ جب اپلیکیشن دیتے تھے اعجاز کھوکر کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق، تو فیض اللہ کوریجو کے کہنے پر جو ہے نعیم آوان جو ہے اس کمپلینٹ کو بلا کے FIA میں ڈرایا دھمکایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنی اپلیکیشن جو ہے اعجاز کھوکر کے خلاف جو دے رکھی اگر واپس نہیں لی تو ہم تمہیں کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار کر دیں گے۔ یہ جو ہے یہ مکمل رپورٹ جو ہے خود اطہر وعید جو ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA تھے انہوں نے جو ہے DG FIA کو بھجوا دی تھی واجد ضیاء کو، جس کے بعد ہی فیض اللہ کوریجو جو ہے ان کا ٹرانسفر کراچی سے سائبر کرائم FIA سے FIA ہیڈ کوارٹر میں بطور سزا کے کر دیا تھا، اور نعیم آوان جو انسپکٹر ہیں انہیں اور سب انسپکٹر اخلاق جن کا تعلق جو ہے سندھ پولیس سے تھا، وہ ڈپوٹیشن پہ FIA میں کام کر رہے تھے، انہیں بھی انہی الزامات کے نتیجے میں FIA سے نکال دیا تھا۔ اب جو ہے یہ لاہور کے رہنے والے جو ہے علی احمد اور ان کے بھائی نور خان جو ہے ان دونوں نے جو ہے وہ FIA کی میں ناکامی کے بعد جو ہے اب باضابطہ نیب میں جو ہے وہ یہ درخواست دے دی ہے اعجاز کھوکر کے خلاف، اور نیب نے جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی ہے، اور امکان ہے کہ اعجاز کھوکر اور ان کی اہلیہ جو ہے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ تمام جو ہے دستاویزی شواہد جو ہے وہ اکٹھے کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ انتہائی با اثر جوڑا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ اس کمپنی کے نام پر جو ہے وہ چونا لگا چکے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں،
اللہ حافظ.